اعوذ باللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے سخرا مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے البحر سمندر کو لتجریا تاکہ رواں رہیں الفلک کشتیاں فیہ اس میں بے امرہ اس کے حکم سے ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کا فضل ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اس میں بھی رب کی نشانی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض جمیعا اور جو زمین میں سب کا سب مسخر کر دیا منہ اپنے حکم سے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لقوم یتفکرون نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ غالباً پورے قرآن میں اللہ نے اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تخلیق میں، ذات میں نہیں ہے۔ آج بھی حکم یہ ہے رب کی صفات میں، رب کی تخلیق میں غور و فکر کی تو اجازت ہے، رب کی ذات میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، حدیث پاک المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی تخلیق میں، مخلوق میں غور و فکر کرو۔ اب نقصان کیا ہوگا جب اللہ کی ذات میں جائیں گے، اس پر بھی حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر کہے گا زمین کو کس نے پیدا کیا، تم کہو گے رب نے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تم کہو گے رب نے۔ آخری اعتراض یہ کرے گا اچھا یہ بتاؤ رب کو کس نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ وسوسہ ڈالے اس وقت تم نے کہنا ہے آمنا باللہ و بالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر۔ یہ شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے جب تم رب کی ذات میں فکر کرو گے، لہٰذا رب کی ذات انسانی عقل سے ماورا ہے، تم غور و فکر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا زمین میں، آسمان میں، ان ستاروں میں، ان چاند میں، سورج میں، تو تم غور و فکر کر سکتے ہو۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ابتداء اسلام پہ حکم تھا۔ قل للذین آمنوا، فرمائیے ان کو جو ایمان لائے وہ کیا کریں ایمان والے، یغفروا درگزر کرتے رہیں، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان سے درگزر کرتے رہیں جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی تاکہ اللہ بدلہ دے قومم ہر قوم کو بما کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں نہ رکھتے ان سے درگزر کرو، میں تمہیں ایک اچھا بدلہ عطا کروں گا۔ من عاملہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاملہ صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے فلنفسہ، پس وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، ومن اساء اور جو برا کرتا ہے فعلیہا تو اس کا وبال اس پر، ثم الی ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ، وفضلناہم علی العالمین اور انہیں بزرگی دی اہل جہان پر، وآتیناہم اللہ فرماتا ہے وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں دیے واضح دلائل دین کے معاملے میں، فمختلفوا پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا، پہلے نہیں جھگڑے، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر اس کے بعد کہ انہیں آ گیا علم، علم آیا پھر جھگڑے۔ وجہ کیا ہے؟ باغیم بینہم، حسد و عناد کے باعث باہمی۔ اچھا علم آتا ہے اختلاف ختم کرنے، لیکن یہاں ہے علم آیا اور وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ علم آنا یہ بری چیز نہیں ہے، علم کے بعد پیدا ہوا حسد جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک یقضی بینہم، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج بھی نا یہی مشہور ہے کہ ایک محلے ایک شہر میں دو مولوی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب علم سے پہلے ان میں اختلاف نہیں تھا، علم کے بعد اختلاف آیا، حسد کر بیٹھے۔ حدیث پاک سنیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقی فقی سے حسد کرے گا، عالم عالم سے حسد کرے گا۔ فرمایا علماء آپس میں ایسے جھگڑیں گے جیسے جنگلی بکرے نہیں آپس میں لڑتے۔ فرمایا اس طرح آپس میں علماء لڑیں گے۔ آج دوسرے مسلک کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہر مسلک کے اپنے ہی اتنی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ دوسروں کی فرصت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آج ان اختلافات کو چھوڑ کے واحد ہی حل ہے جو ہمیں اختلاف سے بچا سکتا ہے، وہ ہے قرآن کا دامن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دامن۔ پڑھیے اللہ کا علی شریعتن، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر، من الامر دین کے معاملے میں، فتبعھا پس آپ پیروی کرتے رہیں اس کی، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون اور نہ پیروی کریں خواہشات کی ان کی جو بے علم ہیں، بے علم کی جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ انہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم لن یغنوا عنک، یہ لوگ قطعاً نہ پہنچا سکیں گے فائدہ آپ کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، یہ سارے جمع ہو جائیں اللہ کے مقابلے فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بلا شبہ ظالم ایک دوسرے کے دوست، واللہ لیکن اللہ کس کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں لوگوں کے لیے، بصیرت دیکھنے والا، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام حاسب الذین، کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو اجترحوا ارتکاب کرتے ہیں، السیئات برائیوں کا، ان نجعلہم کہ ہم بنا دیں گے انہیں کالذین ان کی مانند، یہ جو گناہ کرتے ہیں کیا ہم ان کو بنا دیں گے ان کی مانند جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک، سواء یکساں، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، ساء ما یحکمون بڑا غلط ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک وہ شخص ہے جس کی ساری زندگی اسلام میں، بچپن بلوغت سے لے کے آخری دم تک اسلام پہ، اور ایک آخری عمر میں آیا ہے اسلام کی طرف اور نماز کی طرف اور ایمان کی طرف، وہ اور یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کیا ہم ان کو ان کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا یکساں ہے، ساء ما یحکمون بڑا غلط ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کافر کا جینا مرنا الگ ہے، مومن کا جینا مرنا الگ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو